ہماری جتنی بھی جماعتوں سے ڈسکشن ابھی ہوگی اور اس رواں ہفتے بھی ہوگی اور پہلے بھی ہوتی رہی ہے، وہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے، فری فیئر الیکشن۔ پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ ہوا اس سلسلے میں، اور محمد علی درانی صاحب بھی آئے، انہیں ملاقات کی قیصر صاحب کے ساتھ، اور پھر حکومتی وزیر ہیں انفارمیشن کے محترم سولنگی صاحب، انہوں نے ہمارے سینئر ممبر شفقت محمود صاحب سے الیکشن کے حوالے سے گفتگو کی کہ میں تو صدر مملکت کو اس میں رول ادا کرنے کا بھی میں نے درخواست کی ہے کہ وہ خان صاحب جو سب سے بڑی جماعت کے ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، ان کو، زرداری صاحب، میاں صاحب، سب کو بلائیں بٹھائیں ایک پوائنٹ پہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور کسی کو جو ہے ایج اس میں نہ ملے۔ مستند اور جامع حقائق کے ساتھ دور اندیش ماہرین کے تبصرے اور تجزیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ ناظرین، پی ٹی آئی گزشتہ کافی عرصے سے سیاسی مسائل اور دباؤ کا شکار ہے، لیکن اب پی ٹی آئی اپنی حکمت عملی بدلنے کے اشارے دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے مزاحمتی سیاست کرنے کی بجائے اب سیاسی حریفوں کو انگیج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں علی محمد خان، انہوں نے آج ایکسپریس نیوز کے مارننگ شو میں یہ کہا ہے کہ میں نے صدر مملکت سے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے کہ وہ نواز شریف، زرداری صاحب اور چیئرمین پی ٹی آئی کو بلائیں اور ایک پوائنٹ پر بات کریں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور کسی کو کوئی ایج نہ ملے۔ اس سے قبل ایک اور چینل سے انہوں نے بات کی علی محمد خان صاحب نے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان حالات میں ہمیں اپنی سیاسی جگہ تو بنانی ہے اور اس سلسلے میں مختلف جماعتوں سے ہمیں بات کرنی ہے، اس کے لیے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے جو مختلف سیاسی جماعتوں سے ظاہر ہے رابطہ کرے گی۔ پی ٹی آئی کا وقت مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کر چکا ہے ناظرین، جس پر بعد میں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک وضاحت بھی آئی۔ گزشتہ دنوں پیپلز پارٹی کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ پی ٹی آئی کے بغیر عام انتخابات کے نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ دوسری طرف آج الیکشن کمیشن نے وقت پر انتخابات کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور نگران پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، جنہوں نے الیکشن کمیشن کی بھرپور مدد کرنے کا یقین دلایا ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی مختلف جماعتوں کا انتخابات کے حوالے سے انگیج کرنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں، اور پی ٹی آئی کی مفاہمتی پالیسی کے اس کی سیاست ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے۔ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے آج کا پہلا اور بڑا سوال، کیا پی ٹی آئی مفاہمتی پالیسی اپنا کر اپنے لیے سیاسی سپیس حاصل کر سکے گی یا نہیں۔ پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ پروگرام میں میرے ساتھ آج ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی، لیکن ڈسکشن سے پہلے میں اپنی طرف سے، پینل کی طرف سے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات پر اظہار تعزیت ضرور کرنا چاہوں گی۔ اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ پروگرام کی طرف آئیں گے۔ عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ کچھ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کے پی میں اتحاد بنانے کے لیے جے یو آئی فے کی طرف بھی انہوں نے رابطہ کیا، اور یہ جو مفاہمت کی پالیسی نظر آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں چیئرمین پی ٹی آئی راضی ہیں ہنسی بخوشی، کیونکہ ان کے بیانات ماضی کے مد نظر رکھے جائیں تو پھر تو صورتحال کچھ اور نظر آتی ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مفاہمتی پالیسی اپنا کر پاکستان تحریک انصاف، جو اس وقت ان کو سیاسی سپیس ملتی نظر نہیں آ رہی، انتخابات کے لیے وہ حاصل کر پائیں گے؟ دعا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اور وہ کہتے تھے نا کینسل مائی لاسٹ آرڈر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، اسی طرح عمران خان صاحب کے نئے حکم کے تحت اور نیا حکم آنے تک مذاکرات جاری رہیں گے، کیونکہ ان کو سمجھ بہت دیر بعد آئی ہے۔ ہم تو یہ بات پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جی عامر صاحب، کہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت کے بغیر ان کا حل نہیں ہے۔ آئین کا آرٹیکل 17(2) اور 25 بڑا واضح ہے کہ کوئی بھی جو رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، انتخابی سیاست میں حصہ لینا اس کا مکمل حق ہے۔ اب آپ سٹیٹ پہ حملہ کر دیں، سٹیٹ کے اوپر کہیں، آج آپ نے دیکھا اس نے کہا لانتی کردار تھے 9 مئی والے شیخ رشید صاحب نے، یعنی پہلے وہ اس کردار کو ادا کرنے کے لیے کہہ رہے تھے گراؤ جلاؤ، کوئی خان کی طرف ہاتھ لگائے گا تو ہم سب کچھ کر دیں گے، اور اب لال ویلی دیکھتے ہوئے واپسی ان کی دیکھیں کیسے رال ٹپ کی ہے۔ آج وہ ایسے نئے انداز سے آئے ہیں کہ چلے کے بعد چلو بھر پانی نہیں ملا انہیں بات کرتے ہوئے، کہ کیا وہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے بچوں کو بگاڑنے میں اگر خان صاحب کا کردار ہے تو شیخ صاحب نے بھی 200% آگے کام کیا ہوگا، کیونکہ یہ جلسے میں آتے ہی اسی کام کے لیے تھے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں۔ لیکن یہ بڑا برا کام ہے کہ آپ کو کیوں گیٹ نمبر 4 یاد آیا اب؟ آپ تو ہمیشہ سے وہیں تھے۔
آپ کیوں اب آپ جنرل ندیم اور جنرل عاصم منیر صاحب اور سب کچھ، بھائی آپ کو پہلے بھی پتا تھا، آپ سمجھ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے آپ جو کچھ کریں گے وہ ہو جائے گا. یہی کام پی ٹی آئی کی ساری قیادت کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ غلط کیا. راستہ بھی ملے گا، راستہ دینا پڑے گا، راستہ لینا پڑے گا. لیکن مولانا صاحب کے پاس گئے، ان کے سوشل میڈیا ٹرولز نے ان کی اپنی جماعت کی اور لیڈرز کی ایسی کی تیسی پھیر دی. 1 گھنٹہ کیا تعزیت ہی کرتے رہے بیٹھے ہوئے. بات سمپل ہے کہ گئے آپ سیاست کے لیے تھے، بات کرنے کے لیے گئے تھے. علی محمد خان جو آپ بات کر رہے ہیں تو کرنی چاہیے نا، پھر بھاگے نہیں. یہ بات تو آپ کو الیکشن جب عدم اعتماد آئی تھی لوگوں نے سمجھایا کہ آپ اسمبلی سے نہ جائیں، اس پہ سوار تھے. پھر یہاں تجزیہ نگاری اتنے عروج پہ تھی کہ عمران خان ایسی ایسی شاٹ کھیلتا ہے جناب کمال کی. دیکھیں کیا شاٹ کھیلی ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی ہیں، پھر بھگتی ہیں اور بھگتا رہے ہیں اب تک اس سارے بھگتنے پہ. مطلب یہاں لوگوں نے جیسے جنرل مشرف کو نہیں اوہو لال مسجد جو اڑا دو ان سب کو، یہ کر دو وہ کر دو، اور اس نے اڑا دیا اور اس کے بعد وہ اکیلا اڑ گیا، پھنس گیا سارا. یہاں پہ تجزیہ نگاروں نے یہی کام، عمران خان اور تجزیہ نگار آپس میں وہ ملتے بھی انہی سے رہے نا کہ جناب بس یہ ہے آپ ہیں آپ اور آپ شاٹ ہیں. آج وہ اکیلا نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ میں بیٹھا، باقی پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی چھپا ہوا ہے، کوئی پرچوں میں ہے. جو 2-4 لوگ مل رہے ہیں، کسی دن اچانک کوئی کان میں جا کے کہے گا علی محمد خان اسد کیسر یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، اس کے بعد دیکھ لینا ان کے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے. پھر وہ وکیل ہی بنیں گے نا جو کہ ان کے ذہن میں ہے کہ میں ان سب کو ہر ضلع میں ٹکٹ دینے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اپنی جماعت پہ کرنا ہوگا، آپ کو چودھری پرویز الہی کے لیے سپیس نکالنی ہوگی، آپ کو اسد کیسر کے لیے سپیس نکالنی ہوگی کہ ان کے لیے راستے بنائیں کہ آپ ان پہ ٹرسٹ کریں. آخر وہ پارٹی جو آپ کہتے ہیں موروثی نہیں ہے تو پھر بیگم جو آپ کی بیگم ہے یا آپ کی ہمشیرہ وہی کیوں اناؤنس کریں گی؟ آپ کی ہمشیرہ نے صدر پہ عدم اعتماد کیا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ اپنے رویے پہ غور کریں، پارٹی کو چلنے دیں. سیاست تبھی چلتی ہے. آپ کیس بھگتے، نواز شریف بھی جیل میں تھے نا، انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے راستہ بنایا تھا. ایسا نہیں ہوتا کہ جو علی محمد خان کہہ رہے ہیں صدر مملکت ایک پارٹی کے ورکر تھے آپ کے، اب ان کو نہ پارٹی مانتی ہے نہ جن سے انہوں نے بات کرنی ہے وہ مانتے ہیں. ان کا تو کردار رہنے نہیں دیا، ان کو پارٹی ورکر بنا کے کہا ڈیٹ نہیں دی تم نے لہذا تم ہمارے ساتھ ہی نہیں ہو. ان کی کیا وقت ہے؟ یہ سیاسی جماعتیں ہیں، جب بھی راستہ ملے گا انہیں انہی سیاسی جماعتوں سے ملے گا. ہاں یہ ممکن ہے کہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی اپنا اپنا کھیل اور اپنا اپنا الو سیدھا کریں کہ ہمیں کے پی مل جائے، ہمیں سندھ مل جائے اور پی ٹی آئی رستے میں رل جائے. صحیح ہے، صحیح. اب آیا صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں میں راستہ دینا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی غیر موجودگی میں اب جس طرح سے ایک کور کمیٹی ملاقاتیں کر رہی ہے، مفاہمت کی طرف پیپلز پارٹی سے بھی ملنے کا اندیا، بے شک الیکشن کے لیے صحیح، تو یہ پالیسی کامیاب ہوگی پی ٹی آئی کی؟ دو پالیسی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یہ اس کو موو کو بہرحال میں غلط نہیں کہوں گا، بالکل ٹھیک موو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 90s میں ہم نے نہیں دیکھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان کس لیول کے تعلقات ہوتے تھے، کس کس قسم کے الزامات نہیں لگائے گئے، ملک دشمنی تک الزامات لگائے جاتے تھے. اور بے نظیر صاحبہ کہتی تھیں کہ جی نواز شریف یہ ملک توڑ دے گا، ملک توڑنے والا ہے. وہ پھر کسی تقریر میں میاں صاحب کہا کرتے تھے کہ جی وہ یہ انگریزوں کے کتے نہ لانے والے ہمارے ساتھ بات کریں گے، یہ اس ملک میں رہیں گے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر ہم نے دیکھا مساق جمہوریت بھی ہوا دونوں پارٹیوں میں. مطلب وہ ایک ایکسٹریم تھی، پھر دوسری ایکسٹریم ہم نے دیکھی، پھر مل کے حکومتیں بھی بنائیں، اس کے بعد پھر دوبارہ وہی کام شروع ہو گیا، پھر مل کے حکومت بنائی، پی ڈی ایم کی حکومت بنائی، پھر آج کل بہت زیادہ روٹھے ہوئے ہیں سرکار. اور کوشش تو بالکل وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کا رائٹ ہے، وہ کوشش کرتے رہے. اس میں کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ علیحدہ بات ہے. بہرحال شیخ صاحب پہ تنقید نہ کریں یار، وہ چلا کاٹا انہوں نے، 30 کلو وزن کم کیا ہے. وہ کہتے ہیں جن نہیں تھا میرے پاس. دیکھیں نا وہ ہیرو بن کے نکلے ہیں، ایک نیا ہیرو لانچ ہوا ہے. انہوں نے جن کٹے گئے وہ ہیرو ایک دیکھیں سکرین پہ آیا نیا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنا سمارٹ ہیرو آپ کو مل گیا. تو اسی طرح فلمیں ہٹ ہوا کرتی ہیں نا، ہیرو سمارٹ ہوگا فلم آٹومیٹیکلی ہٹ ہو جائے گی. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ویسے تو کیونکہ خان صاحب پہ تنقید اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ وہ چونکہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کسی سے. وہ کہتے ہیں سب کرپٹ ہیں، سب چور ہیں، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی. اس لیے جب وہ اس طرح کے انیشیٹو لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ تنقید تو ہوتی ہے اور ہوگی بھی. اور وہ جو لال مسجد کا حوالہ عامر صاحب نے دیا نا، مجھے یاد ہے وہ تو خیر کچھ خاص اینکرز کو نہیں بلایا تھا انہوں نے آلموسٹ تمام سینئر جرنلسٹ کو بلایا تھا. اور جو سب سے زیادہ زور دے رہے تھے مشرف صاحب پہ کہ ریٹ کہاں ہے گورنمنٹ کی، اسلام آباد میں ہر حال میں ریٹ قائم کرنی چاہیے،
وہ سب سے پہلے انہوں نے آ کے برباد کرنا شروع کیا مشرف صاحب کو. یہ دیکھیں کیا کر دیا. مجھے آج لیے تو میں کہہ رہا ہوں, مجھے آج تک یاد ہے وہ مشرف صاحب کے الفاظ کہ دیکھو یہ میں ریٹ قائم کر دوں گا لیکن پھر تم لوگوں نے یہ خون نہیں دکھانا اور یہ چیزیں کھانی. لیکن وہی جو کہہ رہے تھے کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, سب سے پہلے ان لوگوں نے کیا تھا. میں نام نہیں لینا چاہتا, کچھ تو ایک مرحوم تو دنیا سے جا بھی لے دیں سر, لے دیں تاریخ کو ریکارڈ کے لیے لے دینا. نہیں بہت کچھ چیزوں میں نہیں لینا چاہیے. اگلی دفعہ میں لے دوں گا, مسئلہ کیا ہے, ضروری نہیں ہوتا. مجھے آج تک یاد ہیں وہ کیریکٹرز, وہی جو اٹھا رہے ہوتے ہیں آپ کو ایک برباد کر دیں, تباہ کر دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور اس کے بعد وہی سب سے پہلے نکل کے آپ کو تباہ برباد کرنے کے راستے پہ چلتے ہیں. تو یہ بھی ہماری المیہ ہے ہماری سیاست کا, ہماری مملکت کا, کہ یہاں ہمارے لیڈرز کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس وقت. وہ ہوا کے گھوڑے پہ چونکہ سوار ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے. آج مجھے بڑی خوشی اپنا انوار الکاکڑ صاحب نے بالآخر وہ آرٹیکل 254 کا حوالہ دے دیا کہ اگر کچھ تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ خلاف آئین تھوڑی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ 5 سال تاخیر کر لیں, الیکشن نہ کرائیں, گنجائش ہے. کون آپ سے پوچھے گا جب آرٹیکل 254 ہے, سب کچھ وہی ہے. ہم ہمیشہ سے آرٹیکل 254 کہتے رہے ہیں. عامر صاحب تو ویسے اس آرٹیکل کو بار بار کوٹ کرتے رہے. اس کے سارے کھیلتے رہے آپ آرٹیکل 250 کے سارے, آپ کو کون ہے ہی وہی آرٹیکل کھیلنے کے لیے. حافظ طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حافظ طاہر صاحب جی, کیا آپ کے سخت جان کو کیا خبر ہے, یہ جو بدلتی پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, یہ چیئرمین پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے, کیونکہ ظاہر ہے جس شدت سے وہ ان کے خلاف بیان دیتے رہے, اس لیے سوال تو اٹھتا ہے. آلدو ماضی میں دوسری جماعتوں کے بھی ایک دوسرے پر بیانات کے بعد اتحاد بنتے ہوئے نظر آئے ہیں, لیکن ظاہر ہے تھوڑی پاکستان تحریک انصاف کی بات مختلف تھی, کیونکہ انہوں نے تو بالکل نو لفٹ کا بورڈ تھا نا, کہ ہو ہی نہیں سکتا ان لوگوں کے ساتھ اتحاد. تو آپ کو کیا لگتا ہے, یہ چیئرمین کی حمایت حاصل ہے, اور یہ کیا اب ایک اچھا شگن ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لیے, سیاسی سپیس مل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں, اور ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اس پروگرام میں میرا موقف رہا کہ بات چیت ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر میں نے بات چیت کی, میں نے ہاتھ ملایا, تو میں جس کام لے کے کھڑا ہوں ان کے خلاف کرپشن کا, وہ ختم ہو جائے گا کہ میں نے بھی ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا, اور اب جیل میں یہ احساس ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں سارے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے تھے. عوامی مقبولیت بالکل ٹھیک ہے, عوامی مقبولیت ہوتی ہے, لیکن باقی یہاں اس سے اختلاف بھی ہوتی ہے, اس سے اقتدار بھی ہوتی ہے, اور وہ رویہ جس میں بالکل آپ ایک تنہا ہیں کہ میں نے کسی کو ماننا ہی نہیں ہے, وہ چلتا نہیں ہے, کہیں بھی نہیں چلتا ہے. پاکستان کہیں بھی نہیں چلتا. اچھی بات ہے, پاکستان آگے نہیں بڑھے گا جبکہ سارے آپس میں مل بیٹھ کے بات کریں گے. مل بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, الیکشن ہو جائے پھر کیا ہوگا, پھر کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا. اور یہ تو الیکشن جو نظر آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, اب تک کی صورتحال میں کوئی ماننے کو بھی تیار نہیں ہوگا. ماسوائے اس پارٹی کے جس اقتدار مل جائے, یا جس کو اقتدار کے ملنے کا کوئی وہ ہو, یقین ہو, تو بات چیت کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. قانون ایک ضابطہ پاکستان بننا چاہیے کہ جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے, اس کو سزا, جس نے کرپشن کیا اس کو سزا. آپ نے کھربوں روپے لگا دیے, اربوں نہیں کھربوں روپے اپنے قوم کے لگا دیے احتساب پہ جی, اور نتیجہ 0 ہے. سب سے پہلے ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں جن لوگوں نے یہ احتساب کے نام پر اس قوم کو بے وقت قوم کا پیسہ ضائع کیا. بنائیں یہ کرپشن کے خلاف ہماری یہ تحریک ہے, زراعت یہ ہے, امن و امان یہ ہے, افغانستان یہ ہے. اب نہیں کریں گے تو وقت اور حالات بڑا بے رحم ہوتے ہیں, وہ کسی کو زیادہ وقت نہیں دیتے ہوتے ہیں. ہمیں 76 سال کے آگے ہے, اب ہمیں عقل کرنی چاہیے, اور سب کو مل کر اس ملک کو اس ترقی اور استحکام کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میں ابھی سروا میں ہوں کہ پاکستان کے لیے ویسے معاشی طور پر بہت اچھی خبریں جو ہیں وہ ان قریب آپ سنیں. بہت ہی اچھی خبریں جو ہیں پاکستان کے لیے. ہمارے سپاہ سالار جو ہیں جنرل سید عاصم منیر صاحب کی محنت اور کوشش سے, اور ان کے ساتھیوں کی پاکستان کے لیے جو ہے اچھی خبریں ہر طرف سے آنے والی ہیں, اور کچھ راستے میں ہیں, میرا کچھ پہنچ گئی.
چلیں یہ تو آپ نے پھر اچھی خبر دی. یہ تو خوشی کی خبر ہے, لیکن ساتھ جو معیار رکھ رہے ہیں نا حافظ صاحب الیکشن لڑنے کے لیے, وہ پھر حافظ صاحب تسی چاہتے ہو کہ الیکشن اناؤنس ہو جانا, کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہ ہوئے, خدا دا نہ آجائے یار. تو حافظ صاحب نے کلے لسٹ پوری دے دینی ہے, کیوں پریشان ہوندے ہو؟ حافظ صاحب آپ سی میں وہ لے آئیے گا عامر صاحب کے لیے, پہلے بھی بھول گئے تھے آپ. چلیں نہیں یہ صرف فیصل صاحب فیصل حسین کے لیے آفر ہے. چلیں فیصل صاحب, اس کا مطلب ہے پھر دیر آئے درست آئے, اب صحیح پاکستان تحریک انصاف اب صحیح ٹریک صحیح راستے پر ہے, بات چیت سے ہی راستہ نکلتا ہے, اور بات چیت تو کرنی چاہیے, ملک و قوم کے مفاد میں ہے, ریاست کے مفاد میں ہے. جب تک یہ سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں گی نہیں, اب اس وقت تک تو معاملات اسی طرح رہیں گے جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. فیصل صاحب اچھا دیکھیں, پہلے تو میں وہ ایک بات کہہ دوں کہ جو تاریخ ہوتی ہے نا وہ سب سے بڑی منصف ہوتی ہے, اس سے بڑا فیصلہ ساز کوئی نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ مشرف کے بدترین دشمن بھی کہہ رہے ہیں کہ لال مسجد میں مشرف کی غلطی نہیں تھی, صحافیوں نے یا دیگر لوگوں نے چڑھا کے ان سے یہ کام کروایا. اب یہ تاریخ کا فیصلہ ہے, اب کیا کر سکتے ہیں. تاریخ یا مشرف کے ساتھ حق ہمیشہ غالب پانے کے لیے ہوتا ہے, میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں نا. اب دیکھ لیں بہرحال یہ سوال یہ ہے, کیا بات ہے فیصل صاحب ویسے مثال کو نا کیا غلط سمجھا ہے, ویسے یہ لالو کھیر کا دانشور ہے ہی اسی طرح کا کہ میں نے کس مثال کو کہاں دیا تھا. میں نے کوئی عمران کی تعریف نہیں کی, عقل کے اندھے بھائی, میں نے کیا مثال دی ہے اور آپ کیا سوچ رہے ہیں. بات مکمل ہونے دینا, ہو سکتا ہے مطلب یہ لیڈروں کی نشانی ہوتی ہے کہ اس طرح پاگل پنے میں جا کے آپریشن کریں. آپ انہیں لیڈر مانتے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے؟ لیڈر کو اس طرح کرنا چاہیے کہ حملہ کر دو جا کے. کمال ہو گئی بھائی. جی فیصل صاحب جو آگے سمجھا رہے ہوں گے, میں الحمدللہ نہیں تھا, ایاز خان صاحب نے بتا دیا کون کون تھے, اپنا انہوں نے گواہی ڈالی ہے, میری نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں لسٹ دے دوں گا. جی فیصل صاحب لیکن فیصلہ تو تاریخ کر رہی ہے نا کہ مشرف غلطی پہ نہیں تھا. بہرحال دیکھیں تاریخ نے بتا دیا نا کہ جب حکمران اس طرح کی عقل رکھیں تو فیصلے اس طرح کے بدتر ہوتے ہیں. فیصل صاحب یار آپ تاریخ سے تو مت لڑو نا, اب آپ تاریخ سے بھی لڑو گے کیا؟ تاریخ سے بھی سر پھوڑو گے اپنا کیا؟ تاریخ سے تو کم سے کم میں تو اپنے سامنے ایک تاریخ سے لڑ سب کی اپنی اپنی ہے. فیصل صاحب چلیں آگے. ہاں صحیح. اچھا بات یہ ہے کہ مشرف عمران خان صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی, راستہ سب کو دینا چاہیے, اس پہ تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں نا. اس کا اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کھیل کے کچھ اصول طے کرنے چاہیے, اور اصول طے کرنے پہ تمام فریقین اس بات پہ متفق ہونے چاہیے کہ بھائی یہ سارے لوگ اس پہ جو ہے نا عمل کریں گے. لیکن دعا مجھے آپ ایک بات بتائیں, یہ راستہ دے گا کون؟ کون آپ کے خیال میں کون دے گا؟ نون لیگ دے گی. نون لیگ کی کیپیسٹی اتنی استطاعت ہے, کیپیسٹی ہے, کٹ پتلیاں راستہ نہیں دیا کرتے. تو پھر کون دے گا؟ کٹ پتلیاں تو خود کسی کے دیے ہوئے راستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ دعا جب جاتی ہے معصوم بن جاتی ہے. راستہ تو نہیں سر, میرا کام ہے سوال کرنا. جب مجھے کبھی آپ نے سارے مشکل سوال آپ مجھ سے ہی پوچھتے ہیں, مشکل باتیں آپ کرتے ہیں, مشکل باتیں آپ کرتے ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو اس لیے میں سوال کرتی ہوں. اچھی خبریں یہ کوئی بات کرتا ہے جو مشکل ہوگی. جی دیکھیں عامر صاحب بھی خوش ہو جاتے ہیں میری بات پہ. بس دیکھ لیں اس وقت سب ہنس رہے ہیں سر. آپ رکھے اس لیے میں کہ خوش ہوا کریں. یہ زیادہ ہے ویسے عامر صاحب, یہ زیادہ ہے. فیصل صاحب اچھا بھائی اب آپ مشغول ہو جائیں گفتگو میں. فیصل صاحب راستہ دینا چاہیے, اس کھیل کے آپ اصول طے کریں. راستہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے دینا ہے. اچھا یہی سوال کی اصل لڑائی بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. جی اور اگر اسٹیبلشمنٹ کھلے دل کے ساتھ سب کو گلے لگا رہی ہے تو, اور ان کو جو جس کی جو سزا ہوئی اس کو اسی سزا کی غلطی کی سزا مل جائے جس سے جو غلطی اور جو گلے پڑا ہوا ہے سب کو گلے لگا رہی ہے. اور یہ اگر پاکستان کے لیے ہو رہا ہے تو ہم سب کو اس بات پہ ویلکم کرنا چاہیے. یہ ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے, یہ پاکستان رہے گا, اس پاکستان نے رہنا ہے, ہمارے بچوں نے رہنا ہے, ہماری نسلوں نے رہنا ہے. اس پاکستان کے لیے کوئی بھی فیصلہ ہو, اس کے اگر کسی کی اس کی ذات کو نقصان پہنچ رہا ہے, کسی کی انا کو نقصان پہنچ رہا ہے, لیکن اس کے لیے پاکستان کی خیر کا کوئی پہلو نکل رہا ہے
تو ہمیں اس بات سے قطع نظر کہ ہمارے اپنے سیاسی اختلافات کیا ہیں، ہمارے اپنی نظریاتی وابستگیاں کیا ہیں، اس سے قطع نظر ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. ان سیاستدانوں کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی ذات سے آگے نہیں سوچا. اور اس میں عمران خان کو نمبر 1 ہے. جتنا عمران خان اپنے ذات کے حصار میں گرفتار رہے، پاکستان کی پوری سیاست میں شاید کوئی ایسا فرق نہیں آیا ہوگا جو اس حد تک اپنی ذات سے آگے کوئی سوچتا ہی نہیں تھا، سوچا ہی نہیں. عمران خان کے پاس بہت اچھی اپرچونٹی تھی. اپنی ذات کا ہی سوچ کے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملا رہی ہے. آلدو یہ اچھی بات ہے جی، بیٹھنا چاہیے. ان کا جو ماضی ہے اس پہ اعتبار کرنا تو مشکل ہے، لیکن بہرحال دینا چاہیے. لیکن میرا ایک اور سوال ہے. اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ صرف عمران خان کو راستہ دیں گے تو باقیوں کے آگے جو آپ نے بیریئر لگائے ہوئے ہیں، کیا راستہ الطاف حسین کو دیں گے؟ صحیح، یہ بات آگے تک راستہ صرف جو ہے وہ عمران خان کی اپنی بات پہ. ٹھیک ہے الیاس صاحب، الیاس صاحب آپ کو لگتا ہے سیاسی سچ بات کر رہا ہوں میں. بات تو پوری بڑی اہم بات ہے. بات تو پوری چلیں مجھے لگا ہو گئی بات. جی جی یار آخر میں یہ اہم بات کرتے ہو یار، کمال ہے. کوئکلی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ راستہ دینے کی بات کر رہے ہیں تو جو بھی پالیسی بنے وہ یکساں بنے، وہ امتیازی بنیادوں پہ نہیں بنے. اگر راستہ عمران خان کو دیا جا رہا ہے تو پھر الطاف حسین کو بھی دیا جائے. وہ راستہ اگر کسی KPK کے یا بلوچستان کے کسی لیڈر کے لیے بند ہے تو اس کو بھی راستہ دیا جائے. صحیح ہے، پھر سب کو راستہ دیا جائے. صرف عمران خان سے خوف، اگر آپ صرف عمران خان کو راستہ دیں گے تو یہ تاثر تقویت پائے گا کہ آپ عمران خان سے خوف زدہ ہو کے راستہ دے رہے ہیں. وہ راستہ جو ہے وہ پاکستان کی خیر کا راستہ نہیں ہوگا. تاکہ تمام لوگوں کو جب تک یکساں راستہ نہیں ملے گا، تمام لوگوں کی یکساں سیاسی مواقع نہیں ہوں گے، آپ پاکستان کے لیے کوئی بہتری کا پہلو نہیں نکال سکتے. صحیح ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہو گئی بات جی الیاس صاحب، سیاسی سپیس حاصل بالکل آپ نے صحیح کہا. ناراض تو نہیں ہو نا؟ نہیں عامر صاحب کو چھوڑیں آپ. الیاس صاحب آپ کے نہیں ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں وہ مسکرا رہے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہیں. آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ سے ناراض. الیاس صاحب میں نے تو کہا الطاف بھائی نے آج بھی انٹرویو میں کہا ہے پی چلیں یار اس کو ٹھیک تو کر لو. الیاس صاحب وہ آپ عمل نہیں کر شروع کر دینا اس پر. PTI کو بہت پہلے جب آپ گورنمنٹ میں تھے تو ان کو چاہیے تھے مشاورت کرتے دوسری سیاسی جماعتوں سے. اس وقت تو انہوں نے کوئی مشاورت نہیں کی. اب بڑی تاخیر سے ان کو جب دیکھا انہوں نے تمام راستے بند نظر آ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، تو اب مفاہمتی پالیسی بالکل ان کو اپنانی پڑی، یو ٹرن لینا پڑا اپنی پالیسی پر. اب ظاہر ہے سیاسی جماعتیں جن کو نہیں ملی تو سارے ایک پیج پر آنے کی کوشش کریں گے کہ جی مل کے کوئی ایسا پریشر کریں کہ ان کو لے کے آئیں PTI کو بھی میدان میں، تاکہ وہ جو چاہ رہے ہیں کہ ان کے منزل ایک جو ہے کہ وہ آسانی سے ملے. الیکشن میں ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ جن کو نہیں مل رہا نا، تو وہ یہ چاہیں گے کہ ایک کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کے آئیں جیسے نون لیگ کو کوئی ایسا دھچکا لگے. تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ اپنے سب نے شروع کر دی ہے بات چیت، PTI نے کی ہے. ظاہر ہے ان کو کوئی سپیس نہیں نظر آ رہی تو ان کو اپنے چیئرمین کو بھی لے کے آنا ہے. تو ظاہر ہے سیاسی جماعتیں اگر چاہیں گی سیاسی عمل اسی طرح تو ہوتا ہے کہ اگر پریشر کریٹ کیا جائے تو اس کی وجہ سے اب دیکھیں کہ یہ کامیاب ہوتے کہ نہیں ہیں. ملاقاتیں تو سب نے کی ہیں. اب دیکھیں جو ماضی میں جو دشمن تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. شاید اس میں کوئی اور بھی فارمولا نکلے، -1 بھی ہو جائے. اس میں کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کچھ اس کے بارے میں ابھی تو رزلٹ نہیں آ رہے. اس کے رزلٹ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، کہ مذاکرات ان کے جاری رہتے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، سیاسی جماعتیں مانتی کہ نہیں مانتی. تو ظاہر ہے جو بھی ہے انہوں نے یہ دیکھنا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ نون لیگ کو جو ہے وہ ان سے مذاکرات وہ تو کسی صورت میں بھی نہیں کرے گی، کیونکہ سارا نقصان ہی انہیں کو پہنچایا تھا. ان کے خلاف ہی تو احتساب کا ایک محاذ بنایا جس کی وجہ سے ملک کو جو اتنا نقصان بنا. تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے کچھ نہ ٹائم لگے گا. ٹائم کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے بات چیت وغیرہ جو ہے وہ پلیٹ فارم کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. یہ آنے والے دنوں میں اس کے سارے آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں صحیح اندازہ ہو سکے گا کہ یہ بات چیت کا جو انجام ہے وہ کس طرف ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بہرحال سیاسی جماعتوں کے لیے یہ ایک اچھا ہے کہ وہ مل کر بیٹھیں اور لیکن جب صحیح وقت ہوتا ہے، یہ وقت جو ہے نا یہ اس کی بڑی ایک ویلیو ہوتی ہے. صحیح وقت پر جب صحیح فیصلے لیے جائیں تو اس کی کچھ اور اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جب آپ وہی فیصلے غلط وقت پر لیتے ہیں تو پھر وہ فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے جو اٹھانا چاہتے ہیں. بہرحال ایکسپرٹس اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جان لیا. ابھی ہم بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال، پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز بڑھنے لگے ہیں، ملٹری کورس کو کالعدم قرار دینے کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ ہمارا سوال ہوگا. رائے لیں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक बड़ा फैसला दिया जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आइनी करार दे दिया गया था, और इस फैसले पर कानूनी माहिरीन और सिक्योरिटी माहिरीन की आरा भी आ रही हैं। इस वजह से कि आलमी और मुल्की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस में भी इजाफा हो रहा है। एक तरफ से भारत की भरपूर कोशिश है कि प्रोपेगेंडे और दीगर ज़राए से पाकिस्तान में अनारकी पैदा करे और पाकिस्तान दुश्मन अनासर को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए, तो दूसरी तरफ टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक कार्रवाइयाँ कर रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज इन अनासर के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन नाज़रीन जहाँ एक तरफ मुल्क दुश्मन अनासर के खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयाँ ज़रूरी हैं, वहीं जो इम्पोर्टेंट इसका एक पहलू है कि गिरफ्तार होने वालों के खिलाफ कानूनी और तेज़ तर अदालती कार्रवाई की भी ज़रूरत है। अगर निज़ाम इंसाफ में खला होगा तो उसका फ़ायदा मुल्क दुश्मनों को हो सकता है जो रियासती रिट के लिए नुकसानदेह है। मिलिट्री कोर्ट्स का ना होना मुल्क दुश्मन अनासर को कैसे शह दे सकता है, इसी तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। हमें खुसूसी तौर पर प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया है माहिर कानून हैं कोसैन फैसल मुफ्ती साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, दीगर पैनल हमारे साथ ही मौजूद है। कोसैन फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, कितनी इम्पॉर्टेंट है मिलिट्री कोर्ट्स और अगर इनको कलअदम करार दिया है तो क्या असरात होंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ये 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उन 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में ये मिलिट्री कोर्ट स्टैब्लिश हुई हैं। मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में स्टैचूट बुक पे आया था। उसके जो 21D जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया फ़ैसले में स्ट्राइक डाउन किया है, वो भी 5 दहाइयों से स्टैचूट बुक में था। गालबन 1967 में अमेंडमेंट के ज़रिए ये इनकॉर्पोरेट किया गया था। दूसरी बात ये है कि जो आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो भी 1923 में स्टैचूट बुक पे आया था। वो आज या कोई रीसेंट टाइम्स में किसी पर्टिकुलर सूरत हाल को केटर विद करने के लिए नहीं आया। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने शायद मेरे ख़्याल में थोड़ा सा उजलत में फ़ैसला किया है और एक दिन की टोटल हेयरिंग थी, उसमें उन्होंने जो स्टेक होल्डर्स तमाम हैं उनको तफसीलन नहीं सुना। वो लोग कहते हैं ना कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट सीम्स टू हैव बीन डन। तो थोड़ा सा ये एक सुप्रीम कोर्ट ने उजलत का मुजाहरा किया है। इन्हें तमाम स्टेक होल्डर्स को सुन के फ़ैसला करना चाहिए था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या पैदा हो गए हैं? प्रॉब्लम्स ये हैं कि फ़र्ज़ करिए कि एक साहब हैं, वो डिटेक्ट होते हैं कि वो किसी दुश्मन मुल्क के स्पाई हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि उनके पास से एक उन्हें अप्रीहेंड किया जाता है और उनके पास से एक फ़ाइल निकल आती है। अगर ये मिलिट्री ट्रायल का इन्होंने बंद कर दिया है दरवाज़ा कि सिविलियन मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकते, तो क्या होगा कि जब सिविलियन कोर्ट्स में ट्रायल चलेगा तो वो फाइल आपने एक से पकड़ी है, वो पूरे मतलब फ्लैश हो रही होगी इंटरनेशनल मीडिया पे। तो ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, आर्म फोर्सेस के साथ बहुत सारे सिविलियंस मुंसलिक हैं। आपकी जो ISI और MI में बहुत सारे सिविलियंस हैं। अगर आप ये दरवाज़ा मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं तो वो तो हल्ला शेरी में आ जाएंगे कि जी जो स्टांस आ भी रहा है, सिविलियंस अदालतें मौजूद हैं, सिविलियंस का ट्रायल वहाँ भी हो सकता है। क्या कबाहत क्या है इसमें? देखिए, पहली बात यह है कि जो सिविलियन ट्रायल होंगे, आप आज मेरी बात मार्क कर लीजिए कि वो कम से कम 5, 6, 7 साल से पहले कंप्लीट नहीं होते। वो मैंने फ़ाइलें देखी हैं, वो फ़ाइलें इतनी ज़हीम किस्म की हैं कि वो इतनी जल्दी और स्पीडी ट्रायल वाली बात नहीं है। देखें, स्पीडी ट्रायल का राइट भी ड्यू प्रोसेस का हिस्सा है, आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ज़ुमरे में आता है। तो अगर एक स्पीडी ट्रायल का राइट आप अक्यूज़ को सिविल कोर्ट में नहीं दे सकते तो उस सिविल कोर्ट का क्या फ़ायदा? जहाँ तक मेरी एस्टिमेशन है कि जिस वक़्त ये सवात वगैरह आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में सोरिश हुई थी, उस वक़्त मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफ़ा उनको रेटिफाई किया और आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं हो सकता। उसमें भी बेशक वो एक स्पेशल एक्सीजेंसी में बनी थी, इमरजेंसी पीरियड के लिए बनी थी, लेकिन वहाँ पे एक विंडो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद फोर्टिफाई की हुई है। दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये विंडो आप बंद कर देंगे
تو اس سے کل کو ایک باہر کا جاسوس یہاں پہ پکڑا جاتا ہے اور وہ گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ یہ تو ہمارا سویلین سٹیزن ہے تو یہ تو ملٹری کورٹ میں ٹرائی نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں. رادر سپریم کورٹ نے شاید 9 مئی کو فوکس کر کے یہ فیصلہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے, صرف یہ ایک انسیڈنس نہیں ہے کہ جس کے ایکیوز کا ٹرائل آپ بتا رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے حسین صاحب ملٹری کورٹس بہت ضروری ہیں تاکہ تیز تر عدالتی کارروائی ہو, اور جو ملک دشمن عناصر جس میں ہم خاص طور پر بھارت جو ہر وقت شر انگیزی اور بہت سے ان کے اپنے ایجنٹس ہمارے اندر آ کر دہشت گردی کر کے چلے جاتے ہیں, تو اس طرح کے لوگوں کے لیے یہ معاملات سیکرٹ رکھتے ہوئے تو آپ کے خیال میں پھر تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے. جی ہاں بالکل, یہ پورا ایک لیگل فریم ورک ہے. ہمارے ہاں سول سائڈ پہ 2 لاز اپلیکیبل ہیں ایک کرمنل ٹرائل کے لیے. ایک قانون شہادت آرڈر ہے 1984 کا, اور دوسرا جو ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. قانون شہادت آرڈر جیسے سول کورٹ میں وہ اس کا اطلاق ہے, وہ ملٹری کورٹس پہ بھی ویسے ہی اس کا اطلاق ہے. جہاں تک سی آر پی سی کا تعلق ہے, تھوڑا سا چیزوں میں نامنکلیچر میں فرق ہے. ادروائز جو سی آر پی سی میں سول کورٹس کے لیے کرمنل ٹرائلز کا پروسیجر ہے, ملٹری کورٹس میں بھی بین ہی ایسا ہی ٹرائل کا پروسیجر پرووائڈڈ ہے. تو دیر از نو ڈفرنس, صرف یہ ہے کہ کورٹ کی نامنکلیچر میں, کورٹ کی کانسٹیٹیوشن میں فرق ہے. لیکن جہاں پہ ایک افینس ہوتا ہے جو بڑا کلوزلی ملٹری افیئرز کو ہٹ کر رہا ہے یا اس کو افیکٹ کر رہا ہے, تو وہ آبویسلی ملٹری ٹرائل میں ہونا چاہیے. دوسری ایک سیناریو ہے جہاں پہ ایک کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہے, جیسے پیچھے سوات آپریشن تھا, اس میں ملٹری کورٹ اسٹیبلش اضافی طور پہ بھی کی جا سکتی ہے ایک پرٹیکولر پرپزز کے لیے. اور یہ پوری دنیا کی جورسپروڈنس میں یہ بالکل امپلائی بھی کرتے ہیں, اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں, اور ملٹری کورٹ اسٹیبلش بھی کرتے ہیں. آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ انڈیا اور انگلینڈ کو دیکھ لیں جنہوں نے ہمارے ساتھ لیگل ہسٹری شیئر کی ہے. اب آپ اگر فرض کریں انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھائیں تو امریکہ اور انگلینڈ سے زیادہ آپ کے انسانی حقوق کا بہت بڑا چیمپئن کوئی اور نہیں ہے. لیکن امریکہ میں بھی ملٹری کورٹس انہی پرپزز کے لیے بنتی ہیں, اور جو نارمل ڈسپنسیشن ہے اسے فار ٹائم بینگ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح انگلینڈ نے جو ہمارے ساتھ لیگل ہسٹری شیئر کی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی بڑا ریمپنٹ ہے, اور روز کوئی نہ کوئی ملٹری ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے. ایک آخری سوال, اور ایون یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہاں متاثر کرتی ہیں, یہ تو مطلب ایک مجرم ہے اور دیکھیے بات یہ ہے کہ فرض کریں دیکھیے آپ نے فرض کریں میری مرضی کے خلاف ایک سوال پوچھ لیا, تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں, اور مجھے آپ وہ سوال کریں جس کا میں جواب دے سکتا ہوں یا جو مجھے سوٹ کرتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی کسی جگہ پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے بڑا آسان کام ہے, لیکن وہ پن پوائنٹ کرنا کہ وہ کون سے ایسپیکٹس ہیں ٹرائل میں جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں. لیٹس سپوز فرض کریں کہ ضابطہ فوجداری میں لکھا ہوا ہے کہ سول سائٹ پہ جب ٹرائل ہوگا تو یہ پروسیجر ہوگا. بین ہی ایسے ہی ملٹری کورٹ میں اور ملٹری کورٹ کے پروسیجر میں آرمی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, لیکن وہ پوائنٹ کرنا, پن پوائنٹ کرنا کہ کیا انسانی حقوق کی وائلیشن ہو گئی ہے, یہ آج تک کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. صحیح, آپ ہمارے ساتھ رہیے. دوسری بات یہ ہے حسین صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے کہ دیگر پینل بھی ہیں, میں اس کے بعد بھی اگر کسی کی طرف سے سوال بھی آتا ہے ہمارے پینلسٹ کی طرف سے تو وہ بھی میں آپ کی طرف تھرو کروں گی. عامر صاحب, آپ کے خیال میں ملٹری کورٹس کو کالعدم قرار دینے کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ ہمارے جج نے کہا تھا نا لکھ کے فیصلے میں کہ ہم کانشیسلی اور انکانشیسلی فیصلے کر سکتے ہیں. جی, ان کا جب دل کرے وہ لاشعور میں فیصلے کریں, جب ان کا دل کرے شعور میں کریں. تو ہم کون ہیں ان کو کہنے والے؟ 63A آئین میں وہ ری رائٹ کر دیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سہولت کاری تو ہو رہی ہے نا عمرانداری کے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ فیصلہ اسی لیے ہوا کہ بھئی آپ تھوڑی سی لاجیکلی بات ہی کر لیں. آپ نے
ایک 1952 سے قانون ہے, آپ نے سب کے لیے راستہ کھول دیا. ایک طرف آپ بیٹھ کے فیصلہ دیتے ہیں کہ ہم بیک ڈیٹ سے کوئی کیس, مطلب چھوٹی سی بات ہی سن لیں, نیب پہ انہوں نے کہا بیک ڈیٹ سے لاگو نہیں ہوگا, اور یہاں کیا کارنامہ انجام دیا. یہ شعور ہے اور لاشعور ہے. یہ پاکستانی قوم ہے جو پاکستان کی اسٹیٹ پہ حملہ کرے, آپ انہیں رستے دے دیں, ان کے انسانی حقوق ہیں. یہاں پہ میرے اور آپ کے کسی کے حقوق نہیں ہیں. یہاں جو چاہے آ کے ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کرے اور پھر شیخ رشید جیسے آ کے کہیں کہ ہم معافیاں دے دو. بھائی پکڑو, چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. جو اپنے اوپر حملہ کرتے ہیں, دشمن کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں, بالکل اس کے اوپر نظر ثانی کی اپیل ہو رہی ہے اور ٹھیک ہونی چاہیے کہ جہاں غلط ہے بنیادی حقوق جہاں بنتا ہے, جو پاکستان پہ حملہ کرتا ہے اس کے کون سے بنیادی حقوق ہیں؟ میرے اور آپ کے حقوق وہاں ختم ہو جانے چاہیے جہاں ہمارے پاکستان کے حقوق کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے. میں تو بالکل کلیئر اس معاملے پہ پہلے سے کہہ رہا ہوں, اب بھی کہوں گا, جس کو تکلیف ہے وہ روئے پٹے جو مرضی کرے, لیکن بات سمپل ہے, پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, پاکستان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور خاص طور پر جب آپ اسٹیٹ پر حملہ آور ہوتے ہیں, آپ دشمن کو موقع دیتے ہیں, تو اس حوالے سے جو تیز تر عدالتی کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے, کیونکہ عمل کے بعد اگر اس پر سزا نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹ پھر وہ جو اس طرح کا ایکٹ کرے گا اس کو اور شے ملے گی. بہرحال ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. یہی ہمارا بنیادی سوال ہوگا اور دیگر ایکسپرٹ سے اس رائے لیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا گیا. سپریم کورٹ کا ایک پچھلے دنوں بڑا فیصلہ سامنے آیا جس پر مختلف آراء آ رہی ہیں سیکیورٹی ماہرین اور قانونی ماہرین کی, اور ہم اسی پر بات کریں. ایاز صاحب, آپ کے خیال میں کالعدم قرار دینے کے ملٹری کورٹس کو کیا اثرات؟ اتنا ڈھونڈ لو. اچھا, ایک تو اگر آپ اجازت دیں تو حسین صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ یہ تاثر شاید گیا ہے کہ یہ پیورلی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے تھے, تو وہ تاثر غلط نہیں گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے وزراء روزانہ آ کے چینلز پہ بیٹھ کے یہ کہتے تھے جی کہ ملٹری کورٹس میں بھیج رہے ہیں ہم, ملٹری کورٹس میں بھیج رہے ہیں ہم ان کے مقدمات. ایک بات یہ, اس کے بعد کچھ بھجوائے بھی گئے, ٹرائل بھی شروع ہوئے. بات یہ ہے کہ جب بالکل ٹھیک ہے, ملک دشمن جو اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کو بالکل ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے کیسز. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں اس وقت وزیر داخلہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے اور سرعام کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے یہ ہونے دیا ہے, یہ واقعات ہونے دیے ہیں. مطلب آپ وزیر داخلہ ہیں, آپ کو روکنا تھا اگر کچھ بھی غلط ہونے جا رہا تھا. آپ نے جب ہونے دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا, آپ سہولت کار تھے. تو پھر اس حوالے سے جب تاثر, تو وکیل صاحب یہ کیسے غلط ہو گیا تاثر, مجھے یہ بتائیے. جی حسین صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی ایک افینس کمٹ ہوتا ہے تو وہ اسٹریٹ اوے سبجیکٹ ہے وزارت داخلہ کا, اور اگر بہت سارے جو ایسے ایکیوز پرسنز تھے اس میں جو اریسٹ ہو گئے, جو نارمل کورس پہ ایف آئی آرز درج ہوئی تھیں, اس کے بعد ضابطۂ فوجداری کے تحت ان کو ان متعلقہ کورٹ سے درخواست دے کے ملٹری اتھارٹیز نے اپنے حوالے اپنی سپرد کیا. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ وزارت داخلہ کا بالکل کنسرن تھا اس میں, ایسا نہیں تھا کہ وہ آؤٹ آف باکس آ کے کوئی بات کر رہے تھے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں, کیبنٹ از دا گورنمنٹ آف پاکستان, تو وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ اگر وزیر داخلہ آگے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا. نہیں, میں نے سوال ڈیفرنٹ کیا آپ سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ ہونے دیے واقعات, وہ تو سہولت کاری کا اعتراف کر رہے تھے نا وزیر داخلہ صاحب. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر داخلہ نے سہولت کاری کی تو آپ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ بھی کورٹ میں فائل کر سکتے ہیں, کوئی بھی شہری بھی فائل کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا تو لیٹ اٹ گو دین. جی فیصل صاحب. دیکھیے یہ عدالتی فیصلہ جو آیا ہے, جو واضح طور پہ محسوس ہو رہا ہے نا کہ ایک سیاسی فیصلہ ہے, کسی کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے. اچھا, اس بات پہ تو ہم سب متفق ہیں نا, اس بات میں تو کوئی دو کلام نہیں ہونے چاہیے کہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ حق کسی کو کیسے دیا جا سکتا ہے کہ کوئی کور کمانڈر کے گھر میں گھس جائے اور اس کی فیملی جو ہے وہ خوف زدہ ہو, اور اس کی فیملی کی خوف زدہ ویڈیو کو باقاعدہ جو ہے وائرل کیا جائے. یہ حق کس کو کیسے دیا جا سکتا ہے کہ کوئی کور کمانڈر کے بیڈ روم میں گھس کے اس کی پینٹ نکال کے 20 چوراہے کے اوپر لٹکا دے. مطلب یہ کوئی مذاق ہو رہا تھا, یہ کوئی احتجاج تھا؟ یہ دنیا میں کون سا احتجاج کا طریقہ تھا کہ کسی سیاستدان کی گرفتاری کے خلاف
پوری کوئی ایسی سیاسی تاریخ میں دنیا میں کوئی ایسی مثال نکال کے لائی جا سکتی ہے کہ جس کا جو ریئیکشن جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر میں جا کر دیا جائے اور پلان کر کے دیا جائے. اب تو وہاں جو ان کے لیڈر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ پلاننگ کا ایک حصہ تھا. یہ پلان تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی تو ریئیکشن میں ہم نے جو پاکستان کے خفیہ ادارے ہیں, جو پاکستان کے عسکری ادارے ہیں, ان پر حملہ آور ہونا ہے. اگر یہ سب ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا تو اس کو آپ عام معاملات میں عام کیسز سے اس کو کس طرح نتی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس کو عام کیسز کے ساتھ نتی کر رہے ہیں تو آپ یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, آپ اس ریاست کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. پھر یہ راستہ کھل رہا ہے آئندہ بھی کسی گروہ کے لیے کہ تمہارا کوئی بھی ایک آدمی گرفتار ہوتا ہے, گروہ کو بھی چھوڑ دیں سیاسی, کل کو یہاں سے کوئی بڑا دہشت گرد گرفتار ہوتا ہے, کوئی بڑا غنڈہ گرفتار ہوتا ہے, کوئی بڑا اسٹریٹ کرمنل گرفتار ہوتا ہے, وہ بھی ایک جھٹا لے کر جائے اور پھر وہ اس طرح کے جو ہے حملے کر دے, اس کو بھی کیا ہم یہ بولیں گے کہ اس کے ہر کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا. یہ معاملے کی نوعیت الگ ہے. یہ کوئی سیاسی وہ تحریک نہیں چل رہی تھی وہاں پہ, کوئی سیاسی جدوجہد نہیں ہو رہی تھی. اگر اس کو ہم نے سیاسی تناظر میں دیکھا تو پھر یہ ہم اپنے ساتھ جاتی کر رہے ہیں. یہ آئندہ نئے راستے کھول دیں گے. پھر یہ یہاں اس ملک میں کوئی انارکی ہوگی, کچھ بچے گا نہیں, ختم ہو جائے گا سب کچھ. اور یہ عدالتی فیصلہ جو ہے انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے. اس ملک اس عدالتوں نے کبھی 22 کروڑ لوگوں کے انسانی حقوق نہیں دیکھے. اگر یہ واقعی اتنی انسانی حقوق کی یہ چیمپئن عدالتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا ہمارے دلوں میں احترام رکھے, لیکن ان کو احترام خود کروانا ہوگا. ٹھیک ہے جی. کیا انہوں نے کبھی کسی غریب آدمی کے لیے اس انتہا پہ گئی جس انتہا پہ یہ اس ملک کے طاقتور لوگوں کے لیے جاتی ہیں, باصل لوگوں کے لیے جاتی ہیں؟ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اگر آپ ملٹری کوڈ سے زیادہ اس کو آپ سرسری سماعت کی عدالتوں میں بھی چلائیں, فاسٹ ٹریک سے چلائیں, تاکہ آئندہ کوئی روایت قائم نہ ہو. بالکل, اور سزائیں ہونی چاہیے رکھیں اس کو, اور فاسٹ ٹریک سے چلائیں. صحیح جی. الیاس صاحب بہت سخت ترین ہونی چاہیے. بالکل الیاس صاحب, اس کیس کو جیسے سب کو پتا ہے کہ اس کیس میں جو کیے گئے عدالت میں فوجداری کیس ان کے خلاف درج کیے گئے, پھر اس کے بعد اس کو ایک پروسیس کے تحت ان پر جو الزامات تھے, ان کا جو جرم تھا وہ سنگین نوعیت کا تھا. اس کے بارے میں جیو فینسنگ بھی ہوئی, باقاعدہ تمام ان کے تصویریں بھی, ان کی ساری چیزیں جب اکٹھی ہوئیں, اور جب جنہوں نے تنصیبات پر حملہ کیا, جنہوں نے اہم جگہوں پر جا کے اپنا کیا اس طرح توڑ پھوڑ کی, اور جس کی وجہ سے شہداء کی جو مجسمے تھے ان کو توڑا, تو پھر اس پر یہ ساری چیزیں جو کاروائی ہونا, یہ کوئی ملک دوست نہیں کر سکتا. یہ لوگ ملک دشمن ہی جو ہوگا وہی کرے گا اپنی تنصیبات پر حملہ کرنا. ظاہر ہے اس پر جب یہ ثابت ہوا تو پھر اس پر ملٹری کورٹس پہ چلانے کے لیے تب فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ کیس سلیکٹڈ ہیں جو اس میں سے نکال کے لے کے آئے تھے, اور اب ان کیس پر جو پروسیس ہو رہا تھا تو عدالت نے کیا, جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا, ٹھیک ہے, اس کے گورنمنٹ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں اس پر جو فیصلہ ہے وہ رکنا نہیں چاہیے, بالکل اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر آج یہ اس طرح ہوتا تو پھر اس طرح جس طرح پہلے کیسوں میں بندہ باہر نکل آتے ہیں تو اسی طرح مسئلے ہوں گے. تو ظاہر ہے جو ایک پروسیس ہے وہ چلنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کے نہ کرے. بالکل جی. ہمارا سوال ملٹری کورٹس کو کالعدم قرار دینے کے کیا اثرات ہوں گے, ماہر قانون کوسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. دیگر ایکسپرٹس اور ماہر قانون اس متعلق کیا رائے رکھتے ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.